جس ملک میں بددیانتی اتنے نیچے تک پہنچ چکے ہو وہاں حکمران کسی کو مرضی بٹھا دو، جب تک عمومی توبہ کی سزا نہیں بنے گی اس وقت تک اللہ کے فیصلے نہیں بدلیں گے۔ تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، مجھے تصور نہیں تھا کہ اتنے لوگ، میں نے جب اسٹیڈیم دیکھا میں نے کہا بڑی جگہ پہ بیان رکھ دیا تو لوگ کہاں سے آئیں گے، تو اب یہ اسٹیڈیم تنگ ہو چکا ہے، احباب جمع ہے میر حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، بہت بڑا مجمع ہے اور اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، اپنے اللہ سے صلح کرو۔ دو بڑی چیزیں، ایک بندگی جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، ایک معاملات جس میں اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں۔ اپنے اخلاق بناؤ، اپنے اخلاق بناؤ، اور یہ صرف میرے 2 گھنٹے کی بات سے نہیں ہوگا، اس کے لیے تمہیں تبلیغ میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، یہ ہماری اجتماعی محنت ہے، یہ ختم نبوت والا کام ہے، یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں، یہ ختم نبوت کے توفیل ہمیں محنت ملی ہے کہ دین سیکھو بھی صحیح پھیلاؤ بھی صحیح، سیکھو بھی صحیح پھیلاؤ بھی صحیح۔ ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کروانی ہے، پہلے خود توبہ کرو۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، مجھے نہیں خبر 60-70 ہزار تو ہوگا یہ، اگر تم کیا پتا اس سے بھی زیادہ ہو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آج توبہ کر کے اٹھو۔ 4 مہینے مجھے پتا ہے تم سارے نہیں لوگے، چلہ بھی سارے نہیں لوگے، لیکن یہ تو میں تمہاری تشکیل کر سکتا ہوں کہ تم سارے یہاں سے توبہ کر کے واپس جاؤ، اللہ سے صلح کر کے جاؤ کہ میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو مجھے بھی اور تمہیں بھی دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ تم سے زیادہ یہاں فرشتے موجود ہیں کہ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا دے۔ کوئی ہے اتنے کرنے والا؟ کوئی ہے دھرتی پہ اتنے کرنے والا؟ ساری دنیا مل کر کرے تو اتنے نہیں کر سکتی، لیکن میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر، تو کہتا میں سارے معاف کر دیتا ہوں، بھلا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں تمہارے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، میں خطیب نہیں، میں فقیر ہوں، میں تقریر نہیں، میں صدا ہوں، میں صدا ہوں۔ میری آواز سنو، دل کے کانوں سے سنو، اپنے سینے کے پٹ کھول کے سنو، اپنے دریچوں کو بند کر کے نہ سنو۔ آج اللہ ناراض ہے، اسے راضی کرو، اور اسے راضی کرنے کا طریقہ اس کے در پر توبہ اور محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے کہ محمد سے وفا سونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد ہی نظر آؤ۔ یہ پولیس والے نظر نہیں آ رہے، یہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ پولیس والے ہیں؟ یہ اپنی وردی سے نظر آ رہے ہیں، اور پولیس میں بھی ایک اور پولیس ہے، یہ وہ پولیس والے ہیں، یہ اپنی وردی سے تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی اتنی وردی پہنو کہ تم نظر آؤ۔ یہ غلام رسول جا رہا ہے، یہ غلام نبی جا رہا ہے، یہ محمدی جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، اسے دکھایا نہیں جا سکتا۔ محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے، اسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے اتنا محمد الرسول اللہ باہر ابھرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو اندر اتارو، محمد الرسول اللہ باہر ابھرے گا، خوبصورت درخت بن کے، چھاؤں بن کر، سایہ بن کے، پھل بن کے۔ اللہ سے جڑو توبہ کے ساتھ اور غلام مصطفیٰ بننے کے ساتھ۔ یہ پولیس والے ڈیوٹی نہ دیں لیکن وردی میں رہیں تو انہیں تنخواہ ملتی رہتی ہے۔ ایک بددیانت پولیس والا ہے، سب کو پتا ہے رشوت لیتا ہے، لیکن اسے پھول لگے ہوئے اسے تنخواہ ملتی ہے۔ ایک افسر ہے، ایک اے سی ہے، ڈی سی ہے، تحصیلدار ہے، وہ بددیانت ہے، وہ پیسے لیتا ہے، وہ رشوت لیتا ہے، لیکن وہ حکومت کی وردی میں ہے، اسے تنخواہ ملتی ہے نہیں ملتی؟ اور تمہیں ملتی کہ نہیں ملتی تنخواہ؟ تو میں یوں کہہ رہا ہوں محمد مصطفیٰ کی نقل اتارو، اس کی وردی میں آ جاؤ تو تمہیں اللہ تنخواہ دے گا،
اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ہے تو مذاق کی، کیا نقل مار کے لوگ پاس نہیں ہوتے؟ پاکستان میں تو آدھے سے زیادہ نقل مار کے لوگ پاس ہو رہے، اب پاس نہیں ہو رہے، نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر میں نے محمد مصطفیٰ کی نقل ماری تو میرا اللہ مجھے پاس نہیں کرے گا؟ میرا اندر کھوٹا ہے، میرا اندر کھوٹا ہے، بالکل کھوٹا ہے، بالکل غلط ہے، بالکل گندا ہے، لیکن میں نے نقل اتاری محمد مصطفیٰ کی تو میرا اللہ لاج رکھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو وہ درجہ نہیں نا جو ہمارے نبی کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ تو کھول، اور میرے اللہ نے میرے آپ کے نبی کو بغیر مانگے کہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں تیری طرف آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، اور میرے نبی کو میرے اللہ نے کہا ولسوف یعطیک فترضی، اے میرا محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرنے کے چکر میں، اور میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر تھے نا جو مقابلے میں آئے، 70,000 مقابلے میں آئے، جب وہ انہوں نے دیکھا ڈنڈا سانپ اور سانپ ڈنڈا تو سب نے کلمہ پڑھ لیا، سارے مسلمان ہو گئے، تو اور سارے شہید ہو گئے شام کو جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو سارے میرے دشمن تھے، تو نے ان کو ایمان کیسے دے دیا؟ تو چکر کیا تھا؟ وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کا روپ دھار کے آئے تھے، سارے موسیٰ علیہ السلام کا روپ دھار کے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تیرے روپ میں تھے، مجھے چنگے لگے، میں نے بیڑے پار کر دی، مجھے تیرے روپ میں نظر آئے۔ تو اگر میں نے محمد مصطفیٰ کی نقل اتار لی اور میرا اندر گندا ہے تو میرا اندر تو پہلے ہی پاک کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ کون سا دنیا کے حساب دانوں کی طرح حساب کرتا ہے؟ وہ تو حساب ویسے ہی، دو آدمی آئیں گے، دو آدمی دونوں مجرم، اللہ کہیں گے چلو جہنم، تو ایک آدمی دوڑ لگائے اور ایک آدمی تھوڑا سا چل کے پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر تھوڑا سا چل کے پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، تو اللہ دونوں کو واپس بلائے گا۔ تو جو دوڑ لگا رہا تھا اس سے کہے گا تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ تجھے پتہ نہیں آگے آ گئے؟ کہا جی پتہ ہے۔ تو پھر دوڑ کیوں لگائی؟ کہا یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو یہ دن دیکھا، تو میں نے سوچا چلو آج میں تیری مان لوں، شاید تو خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے سے پوچھے گا ابے تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا؟ تو کہے گا یا اللہ تیری رحمت کے قصے بڑے سنے تھے تو میں بار بار مڑ کے دیکھتا تھا کہ شاید اب بلا لے، شاید اب بلا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا چلو تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ وہ تو ایسا پاس کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی یعنی 50-50 برابر۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا 51 کر تو تینوں جنت، ایک لیا ماں کو لیا، ابے کو لیا، اما کو لیا، جراج کو لیا، بہن کو لیا، ایک لیا برابر تیری جنت۔ وہ کہے گا ایک تو مل جائے گی، اما باپے چاچے تائے پھپھیاں نانیاں دادیاں ساس سہرے ہر بنا کو نہ بھائی ساڈی توبہ ساڈی توبہ ساڈی توبہ، کی پتا ساڈی جو ایک پھٹ جاوے، سارے انکار کر دیں، ایک سے مار کھا گیا۔ تو اس کو ایک آدمی ملے گا میدان معاشر میں، کہے گا بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ کہے گا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ کہے گا کیوں؟ تو میری برابر ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک لیا تو جنت نہیں تو جہنم۔ کہے گا میاں تو موج کر، تو یہ جنت کی بشارت۔ تو وہ کیسے؟ تو میرے پاس صرف ایک ہے، تو لے جا، میرے کو ہوئے تامے جتر نو تامے جتر گل تو برابر، تو لے جا، تو لے جا۔ وہ تو پٹھیاں چھالا مار رہا، یا اللہ میرا کام بن گیا۔ کیسے؟ فلاں کہتا میں دیتا ہوں، بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس کو نیکی دینے کی ہمیں بھرتا ہے؟ جی تو کیوں کہ اللہ میری ایک ہے، میرے کس کام کی؟ میری تو ایک ہے، میرے کس کام کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی آج کوئی نہیں، چل تو بھی جا جنت۔ نقل اتارو، نقل اتارو، اپنے محبوب کی نقل مارو، اللہ کی قسم پاس ہو جاؤ گے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ یہ میں نے آپ کو دین پیش کیا ہے، دین 2 گھنٹوں میں دین پیش کیا ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کو لے کر اور دنیا میں اس کو پہنچانے کی محنت ہے کہ اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کا پیغام دنیا کے آخری انسان تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو ایک میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ تم سارے توبہ کرو،
تو نیت کرتے ہو توبہ کی؟ سورا مجمع سورا؟ اچھا، پھر ایک دفعہ سب کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو، ایک دفعہ پھر کہو۔ تم نے عرش کو ہلا دیا، اللہ کی قسم، سارے آسمان کے دروازے کھل گئے اور فرشتوں کے چہرے خوشی سے کھل گئے، اور شیطان مردود اس کو سر میں مٹی ڈال رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا مجمع آج اللہ کے دربار میں توبہ کر رہا ہے، اور اللہ کا رسول اس کے سینے میں ٹھنڈک، پیر کی رات جمعے کی رات میرے نبی کے عمل پیش کیے جاتے ہیں، آج تمہارا عمل پیش ہوگا، تم پتہ نہیں کتنا بڑا مجمع ہو، اب تو مجھے لاکھ نظر آ رہا ہے، تم کتنا بڑا مجمع ہو میرا اللہ جانتا ہے، اور تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو میرا اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن تم سب کے نام تمہارے باپ کے ولدیت کے نام کے ساتھ آج اللہ کے دربار میں بھی پیش ہوں گے، تمہارے نبی کے دربار میں بھی پیش ہوں گے، اور میرا نبی کتنا خوش ہوگا جب اتنے بڑے مجمع کی توبہ کی کہانی سنے گا۔ تو توبہ پکی ہے نا بھائی؟ اچھا، پھر ایک اور بات، اگر یہ ٹوٹ جائے تو ڈرنا نہیں، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک موت نہیں آ جاتی۔ میرے اللہ سے قربان جاؤں میں اپنے اللہ پہ جس نے توبہ کی حد ہی کوئی نہیں رکھی، تو جب کرو گے میں قبول کروں گا، جب کرو گے میں قبول کروں گا۔ تو توبہ کر لی نا سارے مجمع نے؟ اب میرے بھائیوں، ساری دنیا کے انسانوں تک ہم نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور پوری امت سے توبہ کروانی ہے، پوری امت سے توبہ کروانی ہے۔ یہ تبلیغی جماعت کی ذمہ داری نہیں، یہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے، اوروں تک پیغام کا پہنچانا یہ کلمے کا حصہ ہے، کلمے کا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ لفظوں میں پورا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ایک جز ابھی باقی ہے، ایک جز ابھی باقی ہے، وہ اگر نہیں ہے تو یہ کلمہ مردود ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدہ، یہ لا نبی بعدہ۔ یہ بات غور سے سننا، بے شک گرمی بہت ہے اور میں بھی بالکل تھک چکا ہوں، لیکن یہ میں آخری بات کر رہا ہوں، دھیان سے سننا۔ لا نبی بعدہ، یہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے، لفظوں میں نہیں، معنی میں، لفظوں میں نہیں، لفظوں میں نہیں، لفظوں میں نہیں، کلمہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس سے کوئی زیادتی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے، یہی کلمہ ہے۔ لیکن اس کلمے کے اندر ایک مفہوم محمد الرسول اللہ کے اندر اضافی چھپا ہوا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اگر میں یہ اگلا کلمہ نہیں کہتا ہوں، اپنے عقیدے میں شامل نہیں کرتا ہوں، تو پھر میرے اور قادیانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، دھوکہ کھا گئے۔ ساری دنیا کے کافر ہمارے انسانی بھائی ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان ہمارے انسانی بھائی بھی ہیں، ایمانی بھائی بھی ہیں۔ ہمیں کافر سے نفرت نہیں کرنی ہے، ہمدردی ہے۔ کافر کو جہنم میں دھکا دینے کے لیے ہم نہیں آئے، ہم کافر کو جنت میں پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ نبی کا کام جنت میں پہنچانا ہے، نہ کہ جہنم میں پہنچانا۔ وہ تو جو لا علاج ہوتے ہیں ان کے لیے تلوار ہے۔ اس امت کا معاملہ سارے عالم کے لیے تاجر اور گاہک کا ہے۔ آپ بہت سارے تاجر بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ گاہک سے نفرت کرو تو آپ کی تجارت چلے گی۔ کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا، ڈاکٹر اگر مریض سے نفرت کرے تو اس کا کلینک چلے گا؟ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، ساری دنیا کے کافر اور ساری دنیا کے نافرمان مسلمان، وہ ان کی اور ہماری مثال طبیب اور مریض کی، تاجر اور گاہک کی۔ ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، انہیں جنت تک پہنچانا ہے۔